خفاه الواحد الحي كذا المليك. بھائی گزارش یہ ہے کہ جو حدیث مبارک میں فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی ہے اعف اللحى وقص الشوارب، کہ داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹواؤ، یہ نہیں کہ مونچھیں منڈاؤ یا مونچھوں پہ اسطرا پھروا دو، مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، تھوڑی تھوڑی باقی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں ایک مریض آدمی ہوں، جب میں اپنی بیوی سے کوئی بات کروں تو میری منی کے قطرے جو ہیں نکلتے ہیں، کیا اس سے کپڑے ناپاک؟ بھئی وہ منی نہیں ہوتی اللہ کے بندے، وہ مزی ہوتی ہے، اس سے صرف وضو کر لیں، اسی جگہ کو دھو ڈالیں، اور بار بار کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دیکھیں، ایک ہے مزی، ودی، منی۔ مزی اور ودی جو ہے یا تو پیشاب سے پہلے جیسے سفید پانی آ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد سفید پانی آ جاتا ہے، اس کے لیے وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اور ایک ہے منی۔ منی کا معنی یہ ہے کہ جو شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا عضو جو ہے وہ مر جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منی ہے، اس کے لیے غسل ہے، وہ بھی جہاں کپڑے کو لگے وہی دھوئیں، سارے کپڑے بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پاکستان میں جنازہ پڑھنے کے بعد قدم گنتے ہیں، بالکل بدعت ہے، جس کا نہ حکم ہے، نہ عمل ہے، نہ فرمان ہے، بس لوگوں نے، مولویوں نے وسائل بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی قدم گننے والا آئے گا تو اس کو کوئی نام شنام ملے گا۔ اگر زمین کی پیداوار 7 لاکھ کو چھوڑو، پیداوار اگر 10 من ہے تو 1 من دیں گے۔ اگر گھر میں موت ہو جائے تو گھر کے کسی فرد کی شادی کر سکتے ہیں تو کتنے عرصے کے بعد؟ سوگ تو صرف 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی بیوی کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، باقی سب لوگوں کے لیے 3 دن ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ نماز میں لوگ جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں آگے جگہ صف میں، غلط بات، پہلے اگلی صفوں کو پورا کرے، ورنہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ بھائی کو صاف لکھا کرنا، اور کوئی خلفائے راشدین میں کیوں شیعہ، مجھے تو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ لڑکیوں سے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری گرل فرینڈ ہے، اور زنا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ جب غیر محرم سے مل رہے ہو، باقی اگلی منزل تو آسان ہے نا۔ کیا 20 سال کی لڑکی سے 60 سال کیا بوڑھا شادی کر سکتا ہے؟ دیکھو، شادی ہو سکتی ہے اگر اس میں حقوق زوجیت ادا کرنے کی قوت طاقت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ایسی شادیاں نبھتی نہیں،
20 سال کی ایک لڑکی ہے 60 سال کے بوڑھے کو دیکھے گی، کتنے دن برداشت کرے؟ اس کی طبیعت تو اڑ جائے گی، نفرت ہو جائے گی، لیکن مجبور ہے کہ ماں باپ نے پیسے لے کے نکاح کر دیا۔ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا کام کرنا بالکل نہ چاہیے۔ تم یہ سوچو اپنی لڑکی تم 60 سال کے بوڑھے کو دو گے؟ اگر نہیں تو دوسروں کی لڑکی بھی تمہاری لڑکی ہے۔ حضرت علی اور بی بی عائشہ کے درمیان میں جنگ بالکل ہوئی ہے۔ مسئلہ تھا قصاص سیدنا عثمان کا، لیکن صلح بھی ہو گئی اور ایک دوسرے کو انہوں نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے بھی دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی۔ جب انہوں نے بھی معاف کر دیا، خدا نے بھی معاف کر دیا، تم 1400 سال کے بعد بھی نہیں معاف کرتے ہو۔ میں نے ظہر کے بعد طواف کیا، عصر کی نماز پڑھی، بعد میں طواف مکمل کیا۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھے، چونکہ عصر کے بعد پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلے نہیں ہے کہ جن میں لڑائی ہو۔ افضل یہی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ کہتا ہے کہ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ شریعت ظاہر پر عمل ہوتا ہے، طریقت اس ظاہر کو دلوں کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے، تزکیہ کر دیا جاتا ہے، جس کو احسان کہتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تزکیہ اور احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو کأنک تراہ، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مقام نہیں ملا تو یہ تو سوچے انہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا، اسی کا نام شریعت۔ ورنہ شریعت یا طریقت کا آپس میں خلاف نہیں ہوتا۔ جو طریقت شریعت کے خلاف بنائی جائے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ عمرہ کرنے کے بہانے کے لیے جھوٹا احرام نہ باندھو۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی ہے، حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ پاکستانی عدالت میں اگر عورت کا تنسیخ نکاح ہو جائے اور دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق حاصل کرے، کیونکہ وہاں کی عدالتیں اسلام کے مطابق نہیں، انگریزی قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ ورنہ اصول یہی ہوتا ہے شریعت میں کہ جب عورت تنسیخ کا دعویٰ کرے تو اس کے خاوند کو بلایا جائے، نہ آئے تو 2 آدمی بھیج کے اس کا بیان لیا جائے۔ کیا جنات جادو کا بتا سکتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس پر جادو کیا؟ بالکل جھوٹ ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس۔ جنات کو تو اپنا پتہ نہیں لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب موت آ گئی تو آسے پر ٹیک لگا کے آپ تہجد پڑھ رہے تھے، کیونکہ لمبی نماز پڑھتے تھے، وہیں کھڑے کھڑے روح پرواز کر گئی۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے، اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے۔ جنات جو کام کر رہے تھے مسجد اقصی کا اور مسجد صخرہ کا، وہ آگے دیکھتے بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آئیں گے تو پھر ہماری چمڑی ادھیڑ لیں، کام کرو جا بس۔ کام لگے رہے لگے رہے لگے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا دیمک کو، دیمک نے اس لکڑی کو نیچے سے کھانا شروع کیا۔ جب اس کا نچلا حصہ کمزور ہوا اور لکڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے، تو فخر سلیمان علیہ السلام جیسے جب گرے، اب جنات نے دیکھا کہ یہ کیا، انہوں نے حساب لگایا وہ تو 100 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے۔ فلما خر تبینت الجن، ان کے گرنے کے بعد جنوں کو پتہ لگا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا
معلوم یوسف العذاب المہین، وہی عذاب کیوں بھگتتے رہتے؟ ان کو تو اپنی مار کھاتے رہے، پتہ نہیں تیرا جادو بتا دیں گے، اور پھر تجھے تو نہیں بتائیں گے نا، وہ عامل کو بتائیں گے جس کے تابع ہیں جن۔ یہ سب جھوٹ ہے، نہ تابع ہیں نہ کچھ ہے، صرف پیسے لینے کا ذریعہ ہے، اور چاہتے ہیں لڑا دیا، او بیوی نے جادو کرایا، اور تیری بیوی کے دوست ہے پہلا اس کا عاشق، اس نے جادو کرایا، لڑانا ہے، فتنے ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کا بھی کیا بگڑتا ہے؟ بھئی احسان کا معنی یہی ہوتا ہے تزکیہ نفس، پاس انفاس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بریلوی امام اگر تو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر ویسے بریلوی ہے تو کوئی حرج نہیں، بریلوی ایک جگہ کا نام ہے۔ ہمارے خاندان والے بریلوی ہیں، تو وجہ سے اگر ہم کسی کے قول یا پتہ نہیں کیا کروا دیں، بالکل گناہ ہوگا۔ بلا وجہ کسی سے دشمنی نہ کریں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا، پھر مدینہ شریف گئے تو احرام نہیں باندھا، دم پڑ جائے گا، ورنہ افضل علاج یہ ہے کہ دم پر 400 ریال خرچ کرو، 50 ریال کرائے کا خرچ کر کے طائف کی مسجد سیر چلے جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، دم سے بچ جاؤ گے۔ آپ کی مہربانی، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ عالم میرے گناہوں کی سزا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، اس رش میں حمام جانا، پھر آگے حمام میں اگر کھلا ہوا نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ایک سعودی کے گھر میں کام کیا ہے بلات کا، اس کے بعد میرا 32,000 ریال ہے، دعا فرمائیں۔ بالکل دعا کریں گے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ قانونی طور پہ میں کیسے اس سے لے سکتا ہوں؟ مکتب الاول عمال میں جا کے شکایت کریں، 2 گواہ پیش کریں۔ میں اپنے بھائی کے گھر چک فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، تو اگر 100 بھی ہو تو نماز قصر ہوگی۔ بیٹی اپنے باپ کے گھر جس کے گھر میں بھی جائے، جب اس کا گھر نہیں رہا تو مسافر ہے۔ برے وساوس جو ہیں ان کا علاج آخری صورتیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری بھابھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی مدینہ شریف جائے، یہ افضل، یہ علماء میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتی ہیں کہ پہلے مکہ آنا افضل ہے، ثواب زیادہ ہے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں نہیں ہوتا، جب گناہوں سے پاک ہو جائے تو اب مدینے جائے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے مدینے میں حاضری دے تاکہ شفاعت کا حقدار ہو جائے تو پھر مکے آئے۔ کوئی بات نہیں، من یہ ہے کہ دونوں کی بات درست ہے، جیسے اللہ موقع دے۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے بالکل طواف نہیں ہوتا، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، فوراً چھوڑ دیں، وضو کریں، پھر طواف مکمل کریں۔ ایصال ثواب کی جو محفلیں ہیں، لاؤڈ سپیکر پر مسجد کا چندہ مانگتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کر کے پیسہ لیا جائے، ان کو بتاؤ بھی یہ مسجد ہے، اللہ تمہیں توفیق دے، اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی شیعہ چندہ دیتا ہے، کوئی بھی دیتا ہو، کعبہ شریف کافروں نے نہیں بنایا تھا، جس کعبے کے طواف کر رہے ہو تو ابو جہل نے بنایا تھا۔ عصر کی نماز قضا ہو جائے، ہم مغرب سے پہلے پڑھیں، ہاں بہتر یہی ہے کہ مغرب سے پہلے پڑھیں، مجبوری ہو تو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔
احرام باندھتے وقت کیا سے کرنا چاہیے یا دل سے؟ نیت تو ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، لیکن لبیک تو زبان سے کہو گے نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عمرہ پورا مکمل کرنے کے بعد فوراً دوسرا طواف کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے عمرہ مکمل کرو، بال کٹواؤ، پھر اللہ موقع دے تو کرو۔ جتنا زمزم لے جا سکتے ہو تم جانو، نظام جانے، قانون جانے۔ کہتے ہیں جی کہ بالکل اتصال صف جو ہے سنت ہے، جو نہیں کرتے اللہ ہدایت دے۔ زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، باقی مجبوری ہے بھائی، یہاں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں 70 سال عمر ہے، لاکھوں روپے انہوں نے عمرے پہ لگائے، دعا قنوتی نہیں ہوتی، ان کو وتر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کچھ کتنے لوگ ہیں جن کو کلمہ شریف نہیں آتا، اب بھی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ۔ یہ پاک کہاں سے بڑھا رہے ہو بھائی؟ یہ تو لفظ بھی حضور نہیں جانتے تھے، یہ تمہاری زبان کا لفظ ہے۔ کہتے کہ بچی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، نانی کے پاس ہے، والد کو نہیں ملنے دیتے، تو اس کے والد کو چاہیے کہ یا لطیف ہو یا ودود جتنا ہو سکے پڑھتا رہے کہ اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے اور صلح ہو جائے۔ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے عمرہ کیا، ان کے سر پہ بال نہیں تھے تو داڑھی مڈا دی، ماشاءاللہ، یعنی فوراً واضح ہو گیا کہ عمرہ قبول نہیں ہوا اللہ کے ہاں، کہ اس کے فوراً بعد تم نے گناہ کیا۔ نیکی کے بعد نیکی ہو تو پہلی نیکی قبول ہوتی ہے، نیکی کے بعد گناہ ہو تو مانا پہلی بھی قبول نہیں ہے۔ بال نہ ہو اس طرح پھرواؤ، چاہے گنجا ہو۔ یہ دیکھا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، یہ دین سمجھا ہے کہ چلو سر پہ بال نہیں ہے تو داڑھی موڑا کرو۔ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے نماز کا وقت ہو جائے تو قبلہ معلوم نہیں، گاڑی میں بھی کون سی گاڑی، اگر کار ہے تو روک دو، بس ہے تو روک دو، ہاں ٹرین میں بیٹھے ہو تو کسی سے پوچھ لو، سب کو پتہ ہوتا ہے، یا جب اسٹیشن آئے وہاں کھڑے ہو کے پوچھ لو، پھر اسی رخ پہ شروع کرو نماز، پھر گاڑی پھرتی رہے تو پھرتی رہے۔ پہلی دفعہ قبلے کی طرف توجہ ضروری ہے۔ نفل طواف ایک کے لیے ایک۔ کہتے ہیں کچھ مولوی صاحبان کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں امام نے پڑھ لی تو گویا ہم نے پڑھ لی۔ نماز میں تو فاتحہ ہے ہی نا، کوئی نماز مجھے ڈھونڈ کے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو۔ میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا۔ اگر بیگ میں چھپا کے پانی لے جائیں تم جانو، ان کا کام جانے، میں تو کہتا ہوں چوری نہ کرو۔ میقات سے باہر جائیں تو عمرہ لازم ہے۔ اگر کوئی زندہ معذور ہے اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہو، معذور نہیں ہے تو اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بال منڈوا دیے تو گویا کہ آپ کا احرام کھل گیا، چادریں باندھی ہوئی کوئی بات نہیں، اسی میں طواف کریں، نماز پڑھیں۔ سر مڈانے سے پہلے احرام کھول دیا، اگر جلدی پھر سر مڈایا ہے تو کوئی دم نہیں، اگر 5-6 گھنٹے کے بعد مڈایا ہے تو پھر دم ہے۔ میری ہمشیرہ مدینے سے آئی ہیں، میقات سے عمرے کی نیت بھی کی ہے، لیکن شدید بخار ہے، چلنا مشکل ہے، والدہ بھی ساتھ آئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے اوپر کی منزلوں میں طواف نہیں۔ بہرحال اللہ ان کو صحت دے، جب صحت ہو جائے تو عمرہ کریں۔
نہ ہو تو مجبور ہے بس دم دے دے. حرم میں بھی قضا نماز پڑھیں، نفلی پڑھیں، ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہوتا ہے. 1,00,000 عدد نہیں پورا ہو جاتا. تم یہ سمجھو کہ 1,00,000 پڑھو تو 1,00,000 نماز ہوگی اور ساری زندگی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعد ایک آدمی پاکستان سے سگریٹ لے کے آیا ہے عمرے پر، وہ سگریٹیں یہاں بیچتا ہے. وہ گناہ ہے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن حرام چیز کو لے کے پھر پاک جگہ پہ بیچنا گناہ تو ہے. توبہ کرو. اگر آخری اتحیات کے بعد خاموش بیٹھا رہے، جب امام سلام پھیر دے پھر کھڑا ہو کے نماز پوری کرے. ایک شخص 2 عمرے کر چکا ہے، طائف جاتا ہے، پھر عمرہ کرنا پڑے گا چاہے 100 عمرہ بھی کر چکا ہو. جتنے دفعہ میقات پہ جاؤ گے احرام باندھ کے آؤ. خواتین کے لیے دوران عمرہ چہرے پر نقاب نہ ہو، یعنی جیسے ناک پہ کپڑے باندھ لیتے ہیں، یہ منع ہے، لیکن آگے چادر لٹکا دے. اگر سر مڈا دیا ہے 2 دن کے بعد عمرہ کریں، بال نہ بھی ہوں پھر بھی اس طرح پھروائیں. اگر طواف کے دوران نماز کھڑی ہو جائے، پہلے نماز پوری کریں پھر طواف پورا کریں. حضور پاک تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن پابندی نہیں ہے. کوئی 100 رکعت پڑھے تو جائز ہے اور 2 پڑھے تو جائز ہے. قربانی کرنا جائز ہے یعنی کس بات کی قربانی؟ کیوں قربانی کیوں جائز نہیں؟ یہ ہو چکا ہو. طائف والا یہ مسئلہ بھی ہو گیا. دوران طواف رکن یمانی کو ہاتھ لگائے کوئی بات نہیں. حجر اسود کا استلام ایک ہاتھ سے بھی ہے، 2 سے بھی جائز ہے. بہرحال کعبے کے خلاف پہ کوئی لکھنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں. مسجد قباء میں 4 رکعت نفل پڑھے تو ثواب وہی 1 عمرے کا ہوگا، چاہے 100 رکعت بھی پڑھے. پڑھا نہیں جاتا بھائی. رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے. حرم شریف میں صفیں ٹھیک نہیں بنا تو کچھ تم بھی کوشش کرو صفیں ٹھیک کرنے کی. سارے کام مولویوں پر تو نہ چھوڑو. عمرہ کرنے آیا، اس پر دم لازم ہو گیا، کیا وہ شخص واپس اپنے ملک جا کے دم ادا نہیں کر، یہی دم دینا پڑے گا؟ عمرے کا جو ویڈیو بناتے ہیں ناجائز ہے. میں نے ایک طواف پورا کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے کہ دوسرا طواف شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے. ایک طواف ایک کے لیے، عمرہ ایک کے لیے. فوٹو کھنچوانا حرام ہے. جنازے میں معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، وہی دعا کافی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثینا، بس وہی پڑھا کرو. باہر سڑک پر کپڑا نہ بچھائے، نماز ہو جائے گی. ہاں بالکل پاک صاف جگہ ہے. مقتدیوں کا امام سے آگے ہونا جو ہے لازم ہے. اگر مقتدی آگے ہو نماز نہیں ہوگی. اتصال صفوف جو ہے وہ سنت ہے. ایک عورت نے حج کیا، قربانی نہیں کی. 5 سال کے، بھئی مجھے کیا پتا حج تمتع تھا یا قران. اگر تمتع اور قران تھا تو پھر اب 2 بکریاں دے گی، ایک وہی اور ایک جرمانے والی.
اور اگر صرف حج کا اعلان تھا افراد تو کوئی بکری ہے ہی نہیں، جرمانہ کیسا؟ 1,00,000 کا ثواب پورے مکے میں ملتا ہے۔ واجب طواف جو ہے میں بھول گیا، اب یاد آ گیا، پڑھ لو، چاہے 2 دن کے بعد پڑھ لو، 10 دن کے بعد پڑھ لو، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ